نظر بد کی وہ علامات جس سے آپ کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اگر یہ علامات آپ میں ہیں تو سمجھ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت ابن عباس اور محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نظر لگنے سے خوف زدہ ہوئے تھے، کیونکہ وہ بیٹے خوبصورت، خوش نظر، حلیے والے اور خوش منظر تھے۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس بات سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نقصان نہ پہنچائیں، کیونکہ یہ نظر ہے جو کسی ماہر گھڑ سوار کو اس کے گھوڑے سے گرا دیتی ہے۔ بس اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور نظر بد لگنا حق ہے، اور اگر تقدیر پر کوئی حاوی ہو سکتا تو یقیناً نظر بد حاوی ہو جاتی، اور اگر تم لوگوں کو خود کو غسل دینے کا کہا جائے تو غسل دو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور ان کے پاس ایک بچی بھی تھی جس کے چہرے پر پلاہٹ اور کمزوری تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر دم کرواؤ، کیونکہ اس پر نظر کا اثر ہے۔ جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے، لیکن ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی، اس لیے تو ہمیں حاسد اور ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم اور تعلیم دی گئی۔ بڑوں کی نسبت بچوں پر نظر بد کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو دیکھا تو ان کے بچوں کی والدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کیا معاملہ ہے کہ میں اپنے بھائی کی اولاد کے جسم دبلے پتلے دیکھ رہا ہوں، کیا انہیں کوئی یعنی بھوک، بیماری یا تکلیف وغیرہ درپیش ہے؟ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی نہیں، لیکن انہیں بہت جلد نظر لگ جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس بات کی تائید فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اس پر دم کرو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دم کے الفاظ پیش کیے تو انہوں نے ارشاد فرمایا ان پر دم کرو۔ دم سے مراد وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حضور نظر بد، جادو، آسیب اور بیماری وغیرہ سے نجات اور شفا طلب کی جاتی ہے، اور کسی شک اور شبہ کے بغیر یہ کہنا حق ہے کہ اس کام کے لیے قرآن کریم کی آیت مبارکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ احادیث مبارکہ میں بیان کردہ الفاظ کے علاوہ کوئی اور الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں۔ نظر بد کی یا جادو اور آسیب کا اثر ہونے کی بہت سی علامات ہوتی ہیں۔ کچھ علامات تو ایسی ہوتی ہیں جن کے ظاہر ہونے کی صورت میں مزید کسی جانچ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جن کا سبب کوئی جسمانی یا نفسیاتی بیماری یا غیر معمولی رویہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اچھی طرح سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی پر جسمانی مشکلات نمودار ہونے کی صورت میں اسے نظر بد کا شکار سمجھ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ جسمانی طور پر اس کا طبی معائنہ کروایا جائے اور کسی صحیح مسند نفسیاتی طبیب سے اس کا معائنہ کروایا جائے، اور اگر ان دونوں اطراف سے اس میں کسی بیماری یا غیر معمولی حالت اور کیفیت کا پتہ نہ چل سکے تو پھر نظر بد لگنے یا کسی جادو، آسیب وغیرہ کے اثر ہونے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ طبی اور نفسیاتی معائنے کے بعد اس امکان کے بارے میں سوچا جانا چاہیے، فی الفور اس پر یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ نظر ہی لگی ہے۔ جادو یا آسیب وغیرہ کے اثر انداز ہو چکنے کا یا ایسے کسی امکان کا معلوم ہو جانا، اس کا بہترین اور تجربات سے ثابت شدہ طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں ایسا کوئی شک ہو اس شخص پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ ان آیات کی تلاوت جو صحیح عقیدے اور عمل والے علماء کے تجربات کے مطابق اور بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ایسے معاملات علاج کی تاثیر رکھنے والی ہوتی ہیں۔ جب ان آیات کو مشکوک شخص یا مریض شخص کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے یا بسا اوقات جب اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس پر درج ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، چہرے پر پلاہٹ ظاہر ہونا۔ نمبر 2، سینے میں گھٹن کا احساس ہونا۔ نمبر 3، تلاوت سننے کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا۔ نمبر 4، معمول سے زیادہ گرمی محسوس ہونا۔ نمبر 5، پسینہ آنا، خاص طور پر کمر پر پسینے کی کمی یا زیادتی سے نظر کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔
نمبر 6 پہلو میں درد محسوس ہونا۔ نمبر 7 بے چینی کی کیفیت ہو جانا اور ادھر ادھر دیکھتے اور متوجہ ہوتے رہنا۔ نمبر 8 رونا یا کسی سبب کے بغیر اور رونے کی کیفیت کے بغیر آنسو جاری ہو جانا۔ نمبر 9 کسی وقت یہ حالت پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے جو کہ علاج غرض سے نہیں بیٹھے ہوتے۔ ایسی صورت میں معالج کو ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، لیکن دیکھنے والے پر عموماً یہ اثر مریض کی حالت دیکھنے یا آیات شریفہ کو سمجھنے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ بھی کسی نظر بد، جادو یا عصیب وغیرہ کا شکار ہیں۔ نمبر 10 پہلوؤں کا پھڑکنا اور جسم کے مختلف حصوں کا بلا ارادہ خود بخود حرکت کرنا۔ پھڑکنے اور حرکت کی کیفیت، رفتار اور انداز سے بھی علاج کرنے والوں نظر بد کی قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 11 دل ڈوبنے کی کیفیت وارد ہو جانا۔ نمبر 12 پٹھوں کا اکڑنا، کھینچنا اور درد ہونا۔ نمبر 13 نیند، نیم بے ہوشی اور بے حواسی محسوس ہونا اور کوئی بھی کام کرنے کی قدرت نہ پانا۔ نمبر 14 پہلوؤں میں ٹھنڈک کا احساس ہونا۔ نمبر 15 کسی طبی اور مادی سبب کے بغیر جسم پر نیلاہٹ اور سبزی میل دھبوں کا ظاہر ہونا۔ نظر بد کا علاج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دم جو جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں اور اللہ ہی آپ کو شفا دے گا ہر ایک بیماری سے جو آپ میں ہے، اور گروں پر، گانٹھوں پر جادو اور ٹونے کر کے پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے اسے مریض پر 3 دفعہ پڑا جائے۔ وہ دم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے مریضوں پر فرمایا کرتے تھے۔ تکلیف کو مٹا دے اے لوگوں کے رب، شفا دینا صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بیماری تکلیف وغیرہ کو دور کرنے والا تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں۔